آج کی ویڈیو میں یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس نے یزید کے مر جانے کے بعد اس کی خلافت کو کس طرح سے سنبھالا اور وہ کس طرح کا انسان تھا، اور اس نے امام عالی مقام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے کیا کہا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یزید ملعون کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید اپنے باپ کی جگہ پر تخت نشین ہوا۔ معاویہ بن یزید اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ خدا ترس تھا، با اخلاق تھا، ہر وقت خوف الہی سے روتا رہتا، گریا کرتا رہتا، نہایت نیک پرہیزگار عبادت گزار انسان تھا۔ وہ برملا کہتا کہ میرے والد نے بڑا ظلم کیا اور جبر سے حکومت قائم کر لی۔ معاویہ بن یزید نے 40 دن حکومت کی۔ اس دوران اس کی یہی خواہش رہی کہ وہ اقتدار حضرت حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دے۔ اس سلسلے میں اس نے امام زین العابدین سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، ان کو خطوط بھی لکھے، لیکن امام زین العابدین نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن میں سے اسے اپنے سب سے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید سے بے حد پیار تھا، اور اس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا اور اسی بیٹے کو یزید نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اسی لیے یزید کے اس بیٹے کو معاویہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کو اپنے بیٹے معاویہ ثانی سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ المقصوص بھی جانتے تھے کہ یہ یزید کا جانشین ہے، اس لیے انہوں نے اس کی بے مثال تربیت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ وہ پکا اور سچا محب اہل بیت تھا۔ اس لیے اس نے یزید کے بیٹے کو نہ صرف عظمت اہل بیت سے روشناس کروایا، بلکہ اس نے یزید کے دونوں بیٹوں کو اہل بیت کا محب بنا دیا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، اور دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک عاشق رسول، سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو اس کے استاد کی محنت رنگ لائی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کروا دی۔ بالآخر معاویہ بن یزید نے اپنے والد یزید کو سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار جانا اور اعلان کیا کہ میں ظلم کی اس کرسی پر مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ جب مروانیوں یعنی بنو امیہ کے مشہور خاندان کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا اور وہ سمجھے کہ حکومت بنو امیہ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، تو انہوں نے کسی سازش کے تحت معاویہ بن یزید کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے، بس 40 دن تک زندہ رہے، اور 18 یا 21 سال کی عمر میں 64 ہجری میں اقتدار کے بھوکے بیڑیوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معاویہ بن یزید نے اپنے آخری خطبے میں اپنے باپ کی مذمت کی اور حصول اقتدار کے سلسلے میں اس کی بے معنی کارروائیوں کو اور کارستانیوں کو فتنہ قرار دیا۔ اس کے باوجود علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور امام زہری جیسے حضرات اسے ایک صالح مرد قرار دیتے ہیں۔ بہرحال جید علماء امت کا معاویہ کو مرد صالح قرار دینا ان کے حق میں ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ معاویہ بن یزید کی سب سے بڑی صلاحیت یہ تھی کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق کو حق کہا اور باطل کو باطل ٹھہرایا۔ انہوں نے ٹھیک ٹھیک قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کیا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم عدل و انصاف کو ہی بھول جاؤ۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ بدر جو حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، اس میں 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس مارکے میں 2 قومیں نہیں بلکہ 2 نظریات ٹکرائے۔ ایک طرف نظریہ حق و توحید تھا تو دوسری طرف نظریہ باطل تھا۔ بدر میں کمان نانا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ کربلا میں حق کی کمان نواسے کے ہاتھ میں تھی۔ جبکہ بدر میں باطل کی قیادت ابو جہل
جہل کے ہاتھ میں تھی تو کربلا میں باطل کی قیادت یزید کے ہاتھ میں تھی۔ بدر کے بعد باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد سے احد سے فتح مکہ تک سبھی جنگیں اسی بدر کے تناظر میں ہوئیں، جن میں باطل کی قیادت یزید کے دادا ابو سفیان نے کی۔ یہ محض دو خاندانوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ دو متحارب عقائد، دو مختلف نظریات اور دو الگ الگ تصورات زندگی کے مابین حق و باطل کے معرکے تھے۔ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے، ان میں سے اکثریت کی گردن امام حسین کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے کٹی تھی۔ اس لیے قریش نے ہمیشہ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف متحدہ محاذ کھڑا کیے رکھا، اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کے متعلق ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر کا انتقام پورا کر دیا ہے۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھیے اور پھر جناب معاویہ بن یزید کا اپنے باپ کے اقتدار کو حق کے خلاف کہنا اور اقتدار امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا، اپنے باپ کی مذمت اور امام عالی مقام کی تحسین کرنا دراصل سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن کریم نے کہا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں، آباء و اجداد اور قریبی عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ معاویہ بن یزید کے خطبہ پر غور فرمائیں تو اس کا ایک ایک لفظ خدائے بزرگ و برتر کے اس حکم کی عملی تصویر تھی کہ اپنی حکومت کے 40ویں دن جب اس نے واقعہ کربلا کی تحقیقات مکمل کر لیں تو معاویہ بن یزید نے اپنا دربار سجایا اور تمام اموی خاندان کو مدعو کیا۔ وہ ممبر پر براجمان ہوا، اس نے حمد و ثنا اللہ جل شانہ اور نعت سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے کے بعد کہا کہ خلافت اللہ تعالیٰ کا مضبوط آئینی اور خلفائے باصفا کا حق ہے۔ میرے دادا نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے، ان کے ساتھ جنگ و جدل کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد میرا باپ جو خلافت کے لیے کسی قسم کا استحقاق نہ رکھتا تھا، تخت سلطنت پر محکم ہوا اور اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ رونے لگا، اس قدر رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں مزید اس کرسی پر براجمان نہیں ہو سکتا جس کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کا خون ہو۔ میرے دادا اور میرے باپ دونوں نے اہل بیت اطہار کے حقوق کو سلب کیا اور اس مسند پر جبراً قبضہ کیا جس کے وہ حقدار بھی نہیں تھے۔ وہ روتا جا رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی، یعنی کہ میں تمہیں جنم نہ دیتی۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسند سے اتر گیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر سر کو سجدے میں رکھ کر تا دیر روتا رہا۔ اس کے خاندان والوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پھر بنو امیہ نے اس کے استاد عمر المقصوص سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا ہوا ہے، تم نے ہی اس کو سب سکھایا۔ اس کی خلافت سے متنفر کیا اور علی علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت سے اس کو آراستہ کیا۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہمیں ظالم قرار دیا اور ہمیں بد دعائیں دی ہیں۔ اس کے جواب میں اس کا استاد عمر المقصوص کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے اسے نہیں کہا، بلکہ اس کی جبلت اور طبیعت میں ہی محبت اہل بیت رکھ دی گئی ہے۔ بنو امیہ نے عمر المقصوص کا یہ موقف نہ مانا اور اس کو پکڑ کر زندہ ہی دفن کر دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، اور معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ خلافت سے دستبرداری کے 70 یا 40 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی عمر 23 یا 21 اور ایک قول کے مطابق 18 سال تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی موت کی وجہ خاص قسم کا زہر تھا جو اسے اس لیے دیا گیا کہ اموی حکمران مروان بن حکم اپنی حکومت کو ابن یزید کے ہوتے ہوئے مضبوط نہیں دیکھ رہا تھا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔